السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ آج کے درس میں جس موضوع کو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں وہ ہے رحمت الہی کے مستحقین، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے درس کے لیے 10 نکات کو نوٹ کیا ہے، یعنی 10 ایسے لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ رحمت ہم جانتے ہیں کہ رحمت کی ضد، زحمت مانے تکلیف، مصیبت، ٹینشن، دکھ، درد، پرابلم، اور رحمت کا مطلب یہ ہوا اطمینان، امن، خیر و برکت، سکون۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو حاصل کریں یا وہ کام کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور اپنی رحمت نازل کر دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 10 لوگوں میں سے جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کی تفصیلات کو ہم مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ رحمت ان کو ملتی ہے، اللہ کی رحمت کے وہ لوگ مستحق ٹھہرتے ہیں جو اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں۔ جو اللہ اور رسول کی بات نہ مانے وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت کے راستے سے بہت دور جا چکا ہے، کیونکہ رسول کی مخالفت، اللہ رب العالمین کی مخالفت، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول کی مخالفت کا انجام بتایا ہے اور یہ کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت چاہے دنیا میں ہو یا بننے کے بعد آخرت یا برزخ میں ہو، یہ وہی لوگ مستحق ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم اپنے سماج میں دیکھیں اس وقت مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے۔ ہر جگہ جو فساد برپا ہو رہا ہے، یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ بھوچال، یہ بیماریاں، یہ تکلیف، یہ مصیبتیں جو عذاب بن کر کے آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان نام کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے اور رسول کی پیروی کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، بالکل الا ماشاء اللہ۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ حدیث پڑھ کے سنایا جائے تو دھڑلے سے کہہ دیں گے حدیث تو صحیح ہے مگر ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے یعنی مسلک نہ چھوٹے، حدیث چھوٹ جائے گوارا ہے، قرآن حدیث چھوٹ جائے گوارا ہے، مگر مسلک اور امام کی بات رد نہیں ہونی چاہیے۔ بتائیے ایسے وقت میں رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ رحمت کے مستحق وہ لوگ ٹھہرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں۔ ایک بات اور یہاں یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، طلبگار ہیں۔ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، جہاد و ہجرت کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے منتظر ہیں، اللہ کی رحمت کے خواہش مند ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت پر غور کریں، رحمت الہی کے حقیقی معنوں میں وہی مستحق ٹھہرتے ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رحمت الہی کے مستحق وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، اور قرآن میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 155۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہم ہی نے نازل کی ہے، اتاری ہے۔ مبارک، جو کتاب بابرکت ہے، مبارک ہے، یعنی قرآن یہ مبارک کتاب ہے۔ تو یہ کتاب اتنی مبارک ہے، جو اس کتاب سے جڑ جائے، اس کو پڑھے، پڑھائے، یاد کرے، اس کے معنی کو سمجھے، اس کی تلاوت کو کرے اور لوگوں تک اس کی تبلیغ کرے، قرآن کو پھیلائے اور قرآن پر عمل کرے، وہ کتنا مبارک اور کتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے کہا فاتبعوہ، قرآن کی پیروی کرو، قرآن پر عمل کرو، قرآن پر چلو، قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا قرآن پر عمل کرنے والے
قرآن کی باتوں پر چلنے والے، اللہ کی کتاب کی پیروی کرنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے نیکیاں کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈرنے کی وجہ سے گناہ چھوڑتے ہیں، ایسے لوگ رضی اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، سورہ اعراف کی آیت نمبر 63۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آ گئی، تمہیں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک شخص پر نصیحت نازل کر دی، قرآن اتار دیا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، رسول آئے، اللہ کا کلام نازل ہوا، مقصد کیا تھا؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ رسول تم کو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے ڈرائے، نصیحت تم کو سمجھائے، نصیحت کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جس قدر ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، جس قدر ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف جس قدر زیادہ ہوگا، گناہ کو ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑیں گے، ویسے ہی ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں، ہمارے اوپر دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ دوسری اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سے ہم جس قدر ڈرتے ہیں اور جس قدر ہم ڈریں گے، اس کی ایک عجیب تاثیر ہے۔ میں یہاں پہ جو بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم جس قدر اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، اس کی اتنی ہی عجیب و غریب تاثیر ہمارے سے پیدا ہوگی۔ مثال لے لیجیے آپ، ہم دنیا کی چیزوں سے جس قدر ڈرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ہم کو سانپ سے ڈر لگتا ہے، دور بھاگتے ہیں، شیر سے ڈر لگتا ہے، دور بھاگتے ہیں، مگر واحد اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ ہم جس قدر اللہ سے ڈریں گے اتنا ہی اللہ سے ہم قریب ہوں گے، اتنا ہی ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہوں گے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ لیں کہ ہم ان چیزوں سے جتنا ڈریں گے اتنا دور بھاگیں گے، مگر ہم اللہ سے جتنا زیادہ ڈریں گے اتنا ہی ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ اور جو یہاں ڈرے گا، دنیا میں جو یہاں اللہ سے ڈرے گا، وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا، یعنی آخرت میں اس کا انجام بہت اچھا ہونے والا ہے، اس کو جنت ملے گی، جنت میں امن و امان میں رہے گا، سکون کی زندگی حاصل کرے گا، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ لیکن جو یہاں اللہ سے نہ ڈرے، آخرت میں وہ بہت ڈرے گا، وہ آخرت میں بہت افسوس کرے گا۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم جس قدر اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، اتنا ہی ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا، اتنا ہی ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا، اتنا ہی اللہ پر توکل پیدا ہوگا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کو ڈراتی ہے، دنیا کی ہر چھوٹی چیز ان کو ڈراتی ہے۔ دیکھیے بد عقیدہ لوگوں کو دیکھ لیجیے، جاہلوں کو دیکھ لیجیے، راستہ چل رہے ہیں، بلی گزر جائے تو ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ الو اور کوا اگر گھر میں بول دے تو ڈرنے لگتے ہیں۔ لیکن مومن جس قدر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ پر توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ تین اور
اللہ کے تقوی اور اللہ سے ڈرنے کی 3 عجیب و غریب تاثیر ہے. تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو قرآن کو بہت غور سے سنتے ہیں. قرآن کو غور سے سنتے ہیں. جن کو قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے, قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے, بہت کان لگا کے سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں. دیکھو قرآن کی آیت ہے, سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کہتا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو, یعنی بہت غور سے سنو اور چپ رہو, خاموش رہو. بکواس اور کھیل کود مت کرو. قرآن پڑھا جا رہا ہے, بکواس مت کرو, کھیل کود مت. کان لگا کر, دل حاضر کر کے, بالکل مکمل یکسوئی کے ساتھ, اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنو. اللہ کے کلام کی عزت کرو, قرآن کی عزت کرو. اور قرآن جب پڑھا جا رہا ہے اس کو کان لگا کے سنو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن سننے سے رحمت نازل ہوتی ہے. اب سوچیے جو قرآن کو پڑھے, ہاتھ میں مصحف لے کر کے قرآن لے کر کے پڑھے, اس پر کتنی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. جب جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں, ذکر کی مجلسوں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر میں فرمایا وما جلس قوم مجلسا يذكر الله الا فيه نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه. جس جگہ بھی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہاں رب کی رحمتیں, سکینتیں, برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رب کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا سننا, قرآن کا پڑھنا, یہ مبارک عمل ہے اور اس سے اللہ رب العالمین کی رحمت حاصل ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھیں, سنیں, سمجھیں, تاکہ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہو. 5ویں نمبر پر اللہ کی رحمت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ نے مال دیا ہے تو مکمل انصاف کے ساتھ وہ مکمل زکات سے نکالتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, قرآن کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 56, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. بڑی ہی جامع آیت ہے. کہا نماز پڑھو, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز پڑھو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکات دو, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, رسول کی پیروی کرو, لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تاکہ تم پر رحمت نازل ہو. اس آیت پہ ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین یہاں پر نماز پڑھنے, زکات دینے پر یہ کہہ رہا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. 6 نمبر پر وہ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں. گناہ ہو گئی, گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو ڈرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. جو نمل آیت نمبر 46. کہا اے میری قوم, بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو, بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو, کیوں نہیں تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو, کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے ہو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحمت ان پر نازل ہوتی ہے جو غلطی کرتے ہیں مگر سنبھل جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 7ویں نمبر پر جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہونے والے ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرتے, کہیں اللہ کا عذاب نہ جائے, کہیں ہم اللہ کے عذاب میں پکڑنے لے جائے, ڈرتے ہیں.
قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو، کیوں ڈرو؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحمت نازل ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو۔ تو اللہ کے عذاب سے جو لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، جہنم کی آگ سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے، دنیاوی آفت و مصیبت سے، بلا وبا سے، تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 8، جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہونے والے ہیں، صلح کرانے والے ہیں۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے صلح کرانا۔ آج گھر گھر میں لڑانے والے، رشتے ناطوں میں پھوٹ نفرت پھیلانے والے، بھائی بھائی میں لڑانے والے، پڑوسی پڑوسی میں لڑانے والے، گاؤں سماج میں لڑانے والے آپ کو سینکڑوں تھوک دام پہ ملتے چلے جائیں گے، مگر روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ بڑا مبارک عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ عرب کا ہو یا دنیا کے کسی کونے کا ہو۔ اگر کہیں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مسلمان اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ایمان کی تاثیر ہے، یہ ایمان کی قوت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ۔ انسان ہونے کے ناطے دو بھائیوں میں، دو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ انبن ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ بھائیوں کے درمیان صلح کرانے والے، مسلمان بھائیوں کے اختلاف کو دور کرنے والے، آپس میں مل جل کر رہنے والے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سوچئے سماج میں کتنی اختلافات ہیں، کتنی لڑائیاں ہیں۔ ہم سماج کی بات تو چھوڑیں، ہم اپنے گھر کی بات کریں۔ میاں بیوی کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی، بھائی بہن کی لڑائی، پڑوسی کی لڑائی، رشتے دار کی لڑائی، ہم صلح نہیں کراتے ہیں، صلح کرانے والے نہیں ہیں۔ رشتوں کے درمیان آگ کی نفرت اور آگ بھڑکانے والے آپ کو سینکڑوں تھوک دام ملتے چلے جائیں گے، لیکن صلح کرانے والے، سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے، جوڑنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو لوگ صلح کا کام کراتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان نفرت کی آگ کو ختم کراتے ہیں، مل جل کر رہنے کی تلقین کرتے ہیں، صلح صفائی کراتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں۔ 9ویں نمبر پر رحمت الہی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، مشکلات اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56، 156، 157، دو آیتیں پڑھی ہوئی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اہل ایمان یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مصیبت آئی اہل ایمان پر تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انجام بتا رہا ہے، نتیجہ بتا رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ، بھائی وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں۔ ان لوگوں پر مہربانیاں اور رحمتیں ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور لوگ جو صبر کرتے ہیں وہی ہدایت پر ہیں اور وہی اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں۔ 10ویں اور آخری نمبر پر جو ہمارے درس کا یہ آخری نقطہ ہے جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے، دین پر استقامت اختیار کرنے والے، دین پر استقامت اختیار کرنے والے، مضبوطی سے دین میں داخل ہونے والے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے بڑی عبادت کر لی، لمبی لمبی نمازیں پڑھ لی، ہو سکتا تو خیرات کر لیا اور روزہ رکھ لیا، خیرات کر لیا، نیک بن گئے، اور رمضان کے بعد ہم سیدھی جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ اس کو استقامت نہیں کہتے ہیں۔ استقامت بہت بڑا لفظ ہے،
بہت بڑا معنی اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسلام اور ایمان پر مضبوطی سے جم جائیں، اللہ رب العالمین کی مخالفت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ سورہ نساء آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور وہ مضبوطی سے ایمان پر جمے رہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر، ایسے بندوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل کرے گا اور اپنا فضل ان کو عطا کرے گا۔ یہ ہے استقامت کی، یہ ہے استقامت کا نتیجہ کہ جو اللہ کے دین پر جم جاتے ہیں اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں، مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، ہزار آدمیاں آئے اور تکلیفیں مصیبتیں آئے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے اور جمے رہتے ہیں، اصل بالکل پہاڑ کی طرح جمے رہتے ہیں، وہ ایمان اور اسلام پر جم کر کے مضبوطی سے عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور ان پر اپنا فضل خاص عطا کرے گا۔ تو یہ 10 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کو ہم مختصر طور پر فیل وائز بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ اور اس رسول کی پیروی کرنے والے، نمبر 2 قرآن کی پیروی کرنے والے، نمبر 3 اللہ سے ڈرنے والے، نمبر 4 بغور قرآن سننے والے، نمبر 5 نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، نمبر 6 استغفار کرنے والے، نمبر 7 اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، نمبر 8 صلح کرانے والے، نمبر 10 مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرانے والے، نمبر 9 مصائب مشکلات پر صبر کرنے والے، نمبر 10 اور یہ آخری ہے دین اور ایمان پر مضبوطی سے جمے رہنے والے، ڈٹے رہنے والے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور احادیث کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ نمبر 1 جو رحم کرتا ہے اس پر رحم ہوتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، اس نے فرمایا گیا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اس لیے فرمایا گیا کہ رحم کرو گے تو اللہ رحم کرے گا۔ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کو پریشان کرو گے اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں، تم زمین والوں کو تنگ کرو گے تو اللہ تم کو چھوڑے گا نہیں، تم کو اللہ بھی تنگ کرے گا، دنیا و آخرت میں ہر دن تم کو پریشان کرے گا۔ ہم جیسے سماج کے لوگوں پر اپنی پیش آئیں گے، جیسا سلوک اور برتاؤ ہمارا سماج کے ساتھ ہوگا، ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ سلوک کرنے والا ہے۔ ہم معاف کریں گے تو معافی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گی، ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے اللہ ہمارا خیال رکھے گا، ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ بہرحال تو حدیث کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا۔ حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، رحم اللہ رجلا یا رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ رحم اللہ رجلا باع صنعا، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جب وہ لین دین کرتا ہے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، جب وہ خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو اپنے بزنس اور تجارت میں رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، نرمی برتتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کے بعد وہ داخل ہونے کی جو دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا اس کا اہتمام کرے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو احادیث میں اور قرآن میں بہت سارے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور اپنی رحمت خاص میں ہم سب کو داخل فرمائے، اور ہم سب کو مرنے کے بعد
جنت الفردوس میں مقام اور جگہ عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه لعلكم ترحمون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.